فیصل آباد میں موت کے کنویں، شہریوں کی زندگی خطرات سے دوچار، مین ہولز کے ڈھکن چوری کرنا معمول بن گیا، چور بھی پکڑ میں نہ آ سکے، کھلے مین ہولز کو ڈھکن نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ، واسا، پی ٹی سی ایل اور دیگر ادارے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یکم نومبر سے اب تک 87 مین ہولز کے ڈھکن چوری ہو چکے۔ فوری طبی امداد ناممکن، فیصل آباد کے 600 اسکولوں میں فرسٹ ایڈ سہولیات کا فقدان، صوبائی محتسب نے اسکولوں میں فرسٹ ایڈ باکس کی دستیابی کی رپورٹ مانگی تو 600 سے زائد اسکولوں میں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہی نہ ہونے کا انکشاف، اسکول سربراہان کو فرسٹ ایڈ باکس رکھنے کی ہدایت جاری۔ جنگ کے شاہ جیوانی کے علاقے رتہ متہ کا گورنمنٹ گرلز کالج بنیادی سہولیات سے محروم، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید کمی، کالج میں 80 سے زائد طالبات کے لیے صرف 2 ٹیچرز موجود۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی ناکامی، اسٹریٹ لائٹس، سڑکوں کے پیچ ورک کا کام تاخیر کا شکار، شہری شدید پریشانی، سابق یو سی چیئرمین طاہر ایوب نے کہا بلدیات کے خاتمے سے سروسز سست روی کا شکار ہیں۔ چنیوٹ میں سرگودا روڈ بائی پاس چوک پر ٹریفک سگنل نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آئے روز حادثات ہونے لگے، شہریوں کا نوٹس دینے کا مطالبہ۔ جنگ میں ورلڈ بینک کے میگا پروجیکٹ، سیوریج، ٹف ٹائلز، دھجی پارک اور شجرکاری مہم کے لیے ادائیگیاں رک گئیں، ٹھیکیداروں کے لیے پروجیکٹس پر کام کرنا مشکل ہو گیا، ترقیاتی کام رکنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لوکل گورنمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں پر کوئی لاحہ عمل تشکیل نہ دیا جا سکا، فیصل آباد کے شہری اور دیہی علاقوں کے مسائل بڑھنے لگے، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے رک گئے، بار بار پروپوزل بھجوائے گئے مگر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، شہری کہتے ہیں واٹر سپلائی اسکیموں پر بھی کام نہیں ہو رہا۔ جنگ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے لیے ٹرانزیشنل بلاک کا پائلٹ پروجیکٹ، منصوبے کے لیے 4 کروڑ 53 لاکھ سے 96 لاکھ افراد، تعمیراتی کام اسی مالی سال میں مکمل ہوں گے، نئی عمارت میں کمپیوٹر لیب، واش رومز اور ایکٹیویٹی ہال بنے گا۔ فلائی اوور کے اطراف پائپ لائن کی تبدیلی کا کام شروع، فیصل آباد میں جملہ روڈ عبداللہ پور کے مقام پر ٹریفک کے دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا، حکام نے بتایا 1 فٹ قطر صاف پانی کی لائن آئندہ 24 گھنٹوں میں تبدیل کر دی جائے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، جنگ کے وکلاء بھی سراپا احتجاج، عدالتی عمل کا بائیکاٹ کر دیا، کہا بڑھتی مہنگائی میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کو مسترد کر دیا۔ ادھر پاور لومز مالکان نے سر پکڑ لیے، کہا پاور لوم انڈسٹری کا دار و مدار بجلی پر ہے، مہنگی ہونے سے پیداواری لاگت بڑھتی جا رہی ہے، کاروباری حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کی سنی گئی، چنیوٹ میں 8 دن بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مہیا، خواتین کی لمبی لمبی قطاریں آٹے کی منتظر، شہریوں کے شکوے شکایات کم نہ ہو سکے، کہا 10 دن بعد آٹا آتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، کس سے شکوہ کریں کوئی سننے والا نہیں۔ جنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین رقوم کے لیے در بدر، BISP پروگرام کی 26 ڈیوائسز بند، خواتین میں رقم کی ترسیل کا عمل رک گیا۔ کارکردگی صفر، ترقیاں دینے میں پولیس کا جواب نہیں، شہری لٹتے رہے کوئی حساب نہیں، فیصل آباد میں چوروں ڈاکوں کے کم وقت میں بڑے نشانے، 5 گھنٹوں میں 8 افراد کو 27 لاکھ سے زائد نقدی، 4 تولے زیورات سے محروم کر دیا گیا، ڈاکوؤں نے بچی کی بالیاں تک نوچ ڈالیں، تانیہ والا میں بھی کھلے عام وارداتیں، چک 398 میں ڈاکوؤں کا ناصر کے گھر دھاوا، مزاحمت پر اہل خانہ پر تشدد، لاکھوں روپے اور زیورات لوٹ کر فرار۔ فیصل آباد میں قتل سمیت سنگین کیسز کی 100% تفتیش مکمل نہ ہو سکی، قتل، دوہرا تہرا قتل، اندھا اور ڈکیتی مزاحمت پر قتلوں کے مقدمات کی بڑی تعداد زیر تفتیش، متاثرین انصاف کو ترسنے لگے۔ فیصل آباد کا ریل بازار پارکنگ مسائل سے دوچار، بے ترتیب
کھڑی گاڑیاں موٹر سائیکلیں مسائل پیدا کرنے لگیں، دکانداروں کے ساتھ راہگیروں کو بھی مشکلات، پارکنگ مسائل کی وجہ سے گاہک بھی نہیں آتے، دکانداروں کے شکوے۔ جھنگ میں ڈی پی او ملک طارق محبوب کی زیر صدارت آرگنائز کرائم یونٹ کا اجلاس، مایوس کارکردگی پر پولیس افسران کی سخت سرزنش، وارننگ جاری، ڈی ایس پی آرگنائز کرائم کو سپروائزری کردار بہتر بنانے کی ہدایت۔ ٹھنڈا موسم آتے ہی جھنگ کے سرکاری افسران کی سستیاں شروع، محکمانہ کام مکمل نہ ہونے پر ڈی پی ڈی سی کا اجلاس دوسری مرتبہ ملتوی، درجنوں کیسز منظوری کے لیے پیش نہ ہو سکے، ڈپٹی کمشنر کا برہمی کا اظہار، فائلیں جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت آر پی اوز کانفرنس، تمام آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، ایف آئی آرز اندراج میں غیر ضروری تاخیر پر افسران کی سرزنش، ڈرائیونگ لائسنسز کے بلا تعطل اجرا کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں ٹریفک پولیس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ سسٹم 3 دن کے لیے بند، پیپلز کالونی اور غلام محمد آباد ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز میں آنے والے شہری مایوس لوٹنے لگے۔ پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر میں ای رجسٹریشن کے ذریعے ای رجسٹری کا کام شروع کر دیا گیا، سائلین کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی، اوورسیز پاکستانی بھی فردات اور رجسٹریوں کا انتقال کروا سکیں گے۔ فیصل آباد کے انسپکٹر ظفر عباس کو ڈی ایس پی بنا دیا گیا، پنجاب پولیس کے ڈی ایس پیز کی 40 سیٹیں بھی ری ڈیزائن، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 1 فیصل آباد ڈی ایس پی ڈالفن ہو گئے، ڈی ایس پیز لیگل توبہ اور جنگ کی سیٹیں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن میں بدل دی گئی۔ فیصل آباد پولیس کے 176 میں ہیڈ کانسٹیبل بن گئے، سی پی او محمد علی ضیاء نے ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ترقی پانے والوں میں محمد راشد، عامر سلطان اور محمد آصف شامل، راشد، عامر اور آصف نے پروموشن کورس میں پوزیشنز حاصل کی تھی۔ فیصل آباد پولیس کے چھوٹے اہلکاروں کے لیے خوشخبری، پروموشن ٹیسٹ کے انعقاد کا فیصلہ، پروموشن ٹیسٹ اے لسٹ کا امتحان 13 دسمبر کو لینے کا شیڈول جاری، خواہش مند اہلکاروں سے درخواستیں طلب، تحریری امتحان پاس کرنے والوں سے 14 دسمبر کو انٹرویو اور پری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ جھنگ سٹی کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، ٹی ایس کیو لیول سٹی ہسپتال میں کنسلٹنٹ ایپتھلمولوجسٹ تعینات، ڈاکٹر محمد معظم بابر کو ٹی ایس کیو مظفر آباد سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ توبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں پولیس سہولت ڈیسک قائم، ڈیسک پر ملازمین اور ان کی فیملیز کو بغیر انتظار کے ڈاکٹر سے ملاقات کرائی جائے گی، ایم ایس ڈاکٹر کاشف نے بتایا، ادویات اور ٹیسٹوں میں رعایت بھی دی جائے گی۔ چنیور میں انتخابی سرگرمیاں شروع، جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار حلقہ پی پی 96 غلام قطب الدین سیالوی کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، عوام کی فلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انجمن تاجران چنیوٹ کے وفد کی ڈی ایس پی سٹی سجاد سیال اور ایس ایچ او سٹی سید عروج شاہ سے ملاقات، ضلعی صدر حاجی جمیل فخری نے سیکیورٹی مسائل بارے آگاہ کیا، کرسمس کے حوالے سے بازاروں کی سیکیورٹی اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں لڑکیوں کو ہنر مند بنانے اور مہارتوں کو نکھارنے کے لیے صنعتزار کا ادارہ کوشاں، صنعتزار کی جانب سے ٹیکسٹائل ڈیزائن کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا، لڑکیوں کو ٹیکسٹائل اور ڈیزائن سے متعلقہ کلاسز دی جائیں گی۔ فیصل آباد کے چناب کلب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلی گرافی کے فن پاروں کی نمائش، واصل شاہد نے کیلی گرافی کی خوبصورت فن پارے رکھے، سینیٹر عرفان صدیقی نے خصوصی شرکت کی، شرکاء نے کیلی گرافی نمائش کو خوب سراہا۔ فیصل آباد کے تھانہ پیپلز کالونی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رائے محمد اجمل کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے، موقع پر تفتیشی افسران کو مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔ شریعت میں سرکاری رقبہ عارضی کاشت کے لیے لیز پر دے دیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر اشفاق کوہلی نے چک 13 میں بولی کروائی،
50,000 فی ایکڑ رقبہ آرزی کاشت پر دے دیا گیا، کل 6 ایکڑ رقبہ 3 لاکھ ٹھیکے پر دیا گیا۔ سرکاری سکولز کو نان سیلری بجٹ اب بچوں کی تعداد کی بجائے ضرورت کے مطابق ملے گا۔ سی اوز ایجوکیشن کو سکولز کی ضرورت اور ترجیحات کے مطابق ڈیمانڈ تیار کرنے کی ہدایت۔ دسمبر میں ہی سکولز کو نان سیلری بجٹ کی دوسری قسط ملے گی۔ ہادیہ انٹرنیشنل اسکول کینال روڈ کیمپس فیصل آباد کی افتتاحی تقریب، ڈائریکٹر حافظ دانیال احمد، سی او ہادیہ انٹرنیشنل اسکول علی رضا بٹالوی، چیئرمین رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ کیمپس ڈاکٹر امتیاز احمد، ڈائریکٹر محمد عبداللہ، فاروق یوسف، دانش ایڈوکیٹ اور دیگر کی شرکت۔ چیک ریپبلک سے آئے سیاحوں کا چنیوٹ کی تاریخی عمارتوں کا دورہ، سیاحوں نے بادشاہی مسجد، عمر حیات محل میں بھی دیکھا، رکشوں پر اندرون شہر اور بازاروں کا بھی وزٹ کیا۔ سیاح کہتے ہیں ہیڈ لائنز میں نظر آنے والے اور حقیقی پاکستان میں بہت فرق ہے، پاکستان خوبصورت اور پرامن ملک ہے۔ All the people in every places are very kind and sometimes more kind, and also the places are very interesting for us, starting from architecture, bazaar, mosque, street life, street food, anything. جنگ میں گیرزن سپورٹس میلہ، روٹری کلب جنگ صدر کے اراکین کی شرکت، طلباء نے رنگا رنگ سپورٹس کٹس میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، صدر روٹری کلب سید ماجد زمان اور دیگر بھی موجود۔